اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظام، ذاکرین عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل کرتے ہوئے، جن برادران کے لیے کہا گیا ہے یہ اولاد نرینہ کے لیے ہیں، اور اسی طرح آپ سب کی تمام مشکلات بشمول جن حضرات کے لیے کہا گیا ان کی مشکلات میں آسانیوں کے لیے تمام دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت صلوات ہے بآواز بلند، صلوات محمد۔ واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، جیسا کہ خود ہی برادر نے اعلان کیا ہے، انشاءاللہ کل سے مجلس ترتیب کے ساتھ ہی 8-8-5 تک وہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی خدمت عالیہ میں، چونکہ وہ ہمارے مہمان بھی ہیں، آئے ہیں میرے ساتھ ہی علی پور چٹھا سے، ہم نے اکٹھے ہی خمسہ پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے آج ذرا ترتیب میں تھوڑا سا ٹائم میں یہ مسئلہ بنا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، عنوان گفتگو جو چاہتا تھا کل ہی سمٹ جائے، لیکن بعض پہلو تشنا رہ گئے، اس حوالے سے اس سلسلے کی دوسری گفتگو ہے، اور آپ مستحضر بھی ہیں، مطلع بھی ہیں۔ عنوان گفتگو امتحان و آزمائش الہی۔ میں نے کل یہ عرض کیا تھا، لفظ امتحان، آزمائش، یہ عموماً ہمارے ذہنوں میں جو معنی اور مفہوم ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں، قرآن مجید، فرقان حمید اور اہل بیت عصمت و طہارت کی سیرت طیبہ میں اگر مطالعہ کیا جائے تو اس امتحان اور آزمائش الہی کا معنی، مفہوم، مقصد اور ہے، جو عموماً وہ قرآنی نقطہ نظر ہم تک نہیں پہنچتا جیسے اس کا حق ہے۔ آپ اگر قرآن اور اہل بیت کے فرامین کی روشنی میں آزمائش اور امتحان الہی کا جو مقصد ہے اس کی طرف توجہ کریں تو یہ تمام مشکلات جو ہماری زندگی میں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مصائب و آلام آتے ہیں، آپ انہیں اگر باطنی نظر سے دیکھیں تو یہ اللہ کی ایک معنی میں رحمت ہے، ایک مومن کے لیے، ایک اہل ایمان کے لیے۔ اور پروردگار عالمین نے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت کی آیہ نمبر 2 میں اسی حقیقت کی طرف تمام اہل ایمان کو متوجہ کیا ہے کہ اگر تم نے دعوی ایمان کیا ہے تو پھر امتحان ضروری ہے، ہر قیمت پہ امتحان ہوگا۔ اسی سلسلے گفتگو میں کہ آیا امتحان پروردگار نے رکھا کیوں ہے، کل میں نے سورہ عنکبوت کی آیہ نمبر 3 کی تلاوت کی تھی کہ جس میں پروردگار نے فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میں نے اس لیے سب کو آزمایا تاکہ سچا اور جھوٹا ایک دوسرے سے الگ ہو جائے۔ ایمان کا دعویٰ کافی نہیں جب تک دعوے کے مطابق دلیل نہ آ جائے، اور وہ دلیل انسان کا عمل ہے۔
امتحان الہی، آزمائشیں، مشکلات، توجہ فرمائیں جو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مصائب و آلام انسان ساز ہوتے ہیں، انسان کو بیدار کرتے ہیں۔ پروردگار نے انسان کے کمال کے لیے جو کمال کل عرض کیا تھا قرب خدا ہے، پروردگار نے اپنے قرب کے لیے انسانوں کے لیے دو راستے رکھے ہیں۔ حصول کمال کے لیے دو راہیں ہیں، آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں، دو راستے ہیں، دو راہیں ہیں، ایک عالم تکوین میں، ایک عالم تشریع میں۔ آسان کرتا ہوں، عالم تکوین میں یعنی یہ جو کائنات اور ہستی ہے جو اس نے خلق کی ہے، ایک راہ اپنے قرب کی اس میں رکھی ہے اور ایک راہ شریعت میں رکھی ہے۔ توجہ فرمائیں، خدا کے قرب کی راہ جو عالم تشریع میں ہے اس کا ذریعہ عبادات رکھی ہیں، جو عالم تکوین میں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اس کا نام مصائب اور آلام رکھا ہے۔ توجہ ہوگی، عالم شریعت میں اللہ کا قرب ملتا ہے عبادات کے ذریعے، بندگی کے ذریعے، اور عالم تکوین میں اللہ کا قرب ملتا ہے مشکلات اور مصائب اور امتحانات کے ذریعے۔ لیکن ممبر سے کہہ رہا ہوں، باتیں تھوڑی مشکل ہیں لیکن کل آپ نے توجہ فرمائی، مجھے حوصلہ ہوا ہے، اس لیے ورنہ میں سلسلہ گفتگو کو اور ڈگر سے عرض کرتا، لیکن توجہ فرمائیں گے، تھوڑا مشکل اصطلاحات سے آپ نے گھبرانا نہیں، میں آسان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، عالم شریعت میں اللہ کے قرب کا ذریعہ عبادات ہے، عبادت نہیں عبادات۔ عالم تکوین میں اللہ کے قرب کا ذریعہ مصائب و آلام و مشکلات و امتحانات ہیں۔ لیکن عرض کروں، اللہ تک پہنچنے کا اور جلدی پہنچنے کا راستہ کون سا ہے؟ آپ کے اور میرے ذہن میں عبادات ہیں نہ، اللہ تک پہنچنے کا مطمئن راستہ مشکلات ہیں، مصائب و آلام ہے۔ دلیل دیتا ہوں، دعویٰ کیا ہے تو دلیل دیتا ہوں۔ عبادات کے نتیجے میں ممکن ہے انسان تکبر کا شکار ہو جائے، جزاک اللہ۔ عبادات کا نتیجہ کبر، عجب، بڑائی، تکبر، خود پسندی کی شکل میں آ سکتا ہے۔ بھائی توجہ ہے، اگر آپ کو اس پر دلیل چاہیے تو میری اور آپ کی عبادات کی کیا اوقات ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شیطان نے کتنے ہزار سال عبادت کی، اور وہ جو سال مولا نے شمار کیے قبلہ وہ ادھر کے نہیں ادھر کے ہیں۔ اب پوچھ لیجئے گا قبلہ سے ادھر اور ادھر والے سالوں میں فرق کتنا ہے؟ یہاں کا 50,000 سال وہاں کا ایک دن ہے، اور مولا فرماتے ہیں 50,000 سال شیطان نے وہاں بندگی کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ابا، اس نے انکار کیا۔ اللہ کہتا ہے انکار کیوں کیا؟ واستکبر، چونکہ اس نے کبر کیا۔ پتہ چلا اگر انسان کا عبادات کے معنی مفہوم کے ساتھ ساتھ اس پہ نظر نہ ہو تو تکبر، کبر، بڑائی، خود پسندی کا شکار انسان ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کی ہوئی عبادت کسی کام کی رہی؟ قرب خدا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ سننا میری بات، عبادات کا نتیجہ ممکن ہے تکبر اور کبر اور بڑائی ہو جائے گا، ممکن ہے، ضروری نہیں، ممکن ہے، لیکن یاد رکھیے مشکلات کا نتیجہ کبھی تکبر ہوتا ہی نہیں۔ آئے ہائے، نہیں، جملہ اور بدل رہا ہوں۔ عزیزان محترم، دو چیزیں ہیں نا انسانی حیات میں، آسانیاں اور مشکلات۔ میرا جملہ ضائع نہ ہو، آسانیاں خود فراموش ہوتی ہیں، مشکلات خود شناس ہوتی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، آسانیاں انسان کو اپنا آپ بھلا دیتی ہیں، مشکلات اپنے آپ میں لاتی ہیں۔ کیوں؟
آسانیوں میں انسان اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، بے نیاز سمجھتا ہے، مشکلات بے نیازی کو توڑ کر متوجہ کرتی ہیں کہ تیری مشکلات ہیں تو کوئی ہے جو مشکل کشائی کرے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ میری بات پر توجہ ہوئی ہے؟ الحمدللہ آپ نے توجہ فرمائی۔ یہ باتیں زندگی کا بنیادی ارکان میں شامل ہیں۔ اگر یہ مسائل حل ہو جائیں، ہماری زندگی کے 80% مسائل حل ہو جائیں۔ ہم جو گلے، جو شکوے، جو اپنی غربت کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے، سنیں، یہ کامیابی، ایرانی کہتے ہیں کامیابی، یہ وسائل کی کمی، یہ اللہ کی ناراضگی نہیں، یا امتحان ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ تم اس حال میں رہ کے مجھے پکارتے رہو۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، نہیں، میں کو غربت کی میں تعویل نہیں کر رہا۔ اگر انسان غریب اور غربت اور فقر اس کی اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اسے امتحان نہ سمجھا کریں، اسے اس کی کاہلی ہے، سستی ہے۔ قرآن ہے لیس للانسان الا ما سعی، اللہ کہتے ہیں انسان کے لیے اتنا جتنی کوشش کرے، لیکن اگر درست راہ اور کوشش کے باوجود بھی وہ نتائج نہ ملیں جو آپ چاہتے ہیں تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ وہ ناراض ہو گیا، نہ، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات وہ جو نہیں دے رہا اس کے پیچھے ناراضگی تھوڑی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں نے کل اشارہ کیا تھا، اس کے پیچھے یہی عمل ہے کہ خدا چاہتا ہے انسان متوجہ رہے۔ نہیں، میں آپ کو ممبر سے جو بات عرض کروں گا، آپ کی اور میری زندگیوں میں ایسا ہی ہے۔ آپ اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، جہاں وسائل کی فراوانی ہے وہاں خدا کی یاد کم ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے۔ جہاں فقر، جہاں پر یہ وسائل کم ہیں وہاں خدا کی یاد زیادہ ہے۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، تو کیا سبب بنا؟ اس کی خدا فراموشی اور اس کی خدا سے محبت کا سبب کیا ہے؟ اس کے پیچھے اگر جاؤ تو اسے چونکہ وسائل کی فراوانی مل گئی، فراموش کر بیٹھا، اور اسے چونکہ وسائل نہ ملے تو اب وسائل کا نہ ملنا ادھر بھی امتحان تھا، ادھر ملنا امتحان ہے۔ نہیں، توجہ فرمائیں۔ حضرت حجت الاسلام شیخ محسن علی نجفی صاحب کی تفسیر کوثر مختلف تفاسیر پڑھ رہا تھا گزشتہ دنوں میں، اسی آیت کے ضمن میں بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں مشکل امتحان فقر میں نہیں، مشکل امتحان آسانیوں میں ہے۔ نہیں، توجہ فرمائیں، کیسے؟ وہ کہتے ہیں فقر میں یعنی وسائل کی کمی میں، غربت میں، عام لفظوں میں، اس میں تو انسان متوجہ ہے کہ میرے پاس یہ نہیں، لہذا اس کا غافل ہونا ممکن ہی نہیں۔ چلیں اور آسان کروں، انسان کے جسم پر ایک زخم لگا دیں اور اسے کہ آرام سے سو جاؤ، سوئے گا؟ کون سی شے سونے نہیں دے رہی؟ وہ زخم متوجہ کر رہے نا۔ ایک انسان کو اے سی لگا دو اور اسے دنیا و مافیا سے ماخبر کرو، وہ آرام اور سکون سے سویا ہوا یا نہیں؟ تو اسے جگایا کس نے ہے؟ مشکل نے۔ اسے غافل کس نے کیا؟ آسانیوں نے۔ میری بات پہ توجہ ہو گئی ہے؟ آسانیاں غفلت لاتی ہیں، مشکلات توجہ لاتی ہیں۔ اب ہر مشکل کو اللہ کی طرف سے ناراضگی نہ سمجھا کریں۔ بھائی بعض اوقات ہم مجالس میں ذکر حسین میں آتے ہیں، میں خوشامد نہیں کر رہا، اتنے خلوص سے آئے، اتنے خلوص سے روئے، اتنا ریاکاری سے پاک عزاداری کی، خدا چاہتا ہے اسے موڑ لوں، اس لیے وہ نام حسین پہ دعا بھی کروا رہے اور پھر بھی حالات نہیں بدل رہے۔ حالات بدلنے سے مراد وسائل نہیں مل رہے تو انسان سوچتا ہے پتہ نہیں میری عزاداری قبول ہے یا نہیں۔ نہیں، قبول ہے۔ دلیل، اگر تمہارے اور میرے اندر محبت حسین، محبت خدا، بندگی خدا، خوف خدا، توبہ کی توفیق بڑھتی جا رہی ہے، یقین کر لو حسین راضی ہے، خدا راضی ہے۔ اگر راضی نہ ہوتا تو تمہیں کبھی حسین
ایسے ہی نہیں کہہ رہا، ایسے ہی نہیں کہہ رہا. تمہیں ذکر خدا کی کبھی توفیق نہ ملتی. یہ ذکر خدا کی توفیق مل جانا یہی رحمت ہے. اچھا چلیں، میں اتنی باتیں کر رہا ہوں، ممکن ہے میں اور آپ یہی سمجھیں یہ خطابت ہے. میں نے کل آیت پڑھی، آخری ٹکڑا وقت کی کمی کی وجہ سے چھوڑ دیا. آپ میرے ساتھ پڑھیں گے اور پھر سوچیں گے. ہم نے تو صرف توجہ دلانی ہوتی ہے، قرآن فطرت کے مطابق ہے. میرا پچھلے سال کا جملہ یاد ہے نا، قرآن کی زبان عربی ہے، قرآن کا پیغام عربی نہیں. قرآن کی زبان عربی ہے، پیغام عربی نہیں. قرآن کا پیغام ہے فطرت. اسی لیے قرآن قیامت تک ہے. جو قرآن کے عربی نہیں بھی جانتا اسے ترجمہ کر کے سناؤ تو وہ اپنے آپ کو قرآن سے بیگانہ نہیں سمجھتا. کیوں نہیں سمجھتا؟ ایک دوسری زبان کا کلام. بھئی کلام اس زبان میں ہے، لیکن قرآن کے جو معانی ہیں وہ زبان عرب کے ساتھ مخصوص نہیں، وہ تو فطرت کے ساتھ ہے. اور فطرت قرآن سے بیگانگی محسوس کرتی ہی نہیں، صرف زبان ہے. کلام کا معنی اور مفہوم انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے. چلے میں اسی تناظر میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں اور آپ نے اس کی توجہ دلانی ہے اور توجہ کرنی ہے کہ یہ جن ہستیوں کا تذکرہ ہے کس کے بعد کیا تذکرہ ہے. پھر آیت پڑھتا ہوں جو کل پڑھی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہاں تک کل پڑھی تھی نا. پہلی آیت میں مصائب، بشر الصابرین کے بعد بشارت، خوشخبری، ایسے ہی ہے نا. اور آخر پہ نتیجہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں. یہی کون اولئک معنی کیا ہوتا ہے؟ جو پیچھے آ رہے ہیں، اشارہ ہے نا ان کی طرف. اولئک یہی وہ لوگ ہیں. کون سے؟ جن پر مصائب آئے، جنہوں نے مصائب اور مشکلات میں صبر و استقامت دکھائی. یہی وہ لوگ ہیں جن پر کیا ہے؟ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں جن پر تیرے رب کی طرف سے صلوات ہے اور رحمت ہے. معذرت چاہتا ہوں، ہم اس آیت کو پڑھ دیتے ہیں، عاشور کے دن صرف سنتے ہیں یا کسی سال ثواب کی مجلس اور محفل میں سن لیتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں، یہ آیات جو جانے والے کے ختم میں پڑھی جاتی ہیں، قبلہ صاحب موجود ہیں، اس کے پڑھنے کا مقصد ثواب تھوڑا ہی ہے جانے والے کو پہنچانا. یہ آیات پڑھنا مستحب کیوں ہے؟ یہ تو رہ جانے والوں کو سنا رہے ہیں، جانے والے کے لیے تھوڑی ہے. اسے صرف ثواب ہے، میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے. بھائی یہ آیت سنانا مستحب کیوں ہے؟ اس کا اصل معنی پتہ ہی چلتا ہے. وہ جو چلا گیا، جو رہ گئے وہ سنو. اللہ آزمائے گا. ان آزمائشوں کے ذریعے کو بھی بتایا جا رہا ہے اور آزمائشوں میں جو تم نے کرنا ہے وہ بھی سمجھایا جا رہا ہے. اور اگر یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے. توجہ فرمانا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جن پر تیرے رب کی طرف سے صلوات ہے اور رحمت ہے. میری بات پہ توجہ فرمانا، تھوڑا سا بیدار رہ کے میرے ساتھ رہنا ہے. تیرے رب کی طرف سے صلوات ہے اور رحمت ہے. یہ صلوات اور رحمت یعنی لفظ آسان کروں، یہ علیہم السلام ہے، یہ علیہ السلام ہے. آسان ہو گیا. ان پہ درود ہے. اچھا ان پہ درود ہے کیوں؟ چونکہ انہوں نے مصائب اور مشکلات میں صبر کیا. بات تو میں نے کہہ دی ہے، معذرت چاہتا ہوں. اللہ نے کہا یہ علیہم السلام بنے ہی اس لیے ہیں کہ تم مصائب اور مشکلات میں شکایت کرتے ہو. یہ صرف مصائب میں صبر نہیں کرتے، جہاں انبیاء صبر کرتے ہیں وہاں یہ شکر کرتے ہیں. یہ شکر کرتے ہیں، شکر نہیں، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا. اس لیے یہ علیہم السلام ہے.
آپ کو پتہ ہے یہ علیہم السلام بار بار کہہ رہا ہوں تو ایک واقعہ ذہن میں آیا فوراً، جو مجالس المومنین میں لکھا ہے شیخ نور اللہ شستری نے، کہ جب انہوں نے ایک سید نام لکھا ہے، سید موصلی، موصل کا رہنے والا تھا، عراق میں موصل علاقہ ہے نا، تو سید کہتا تھا، لیکن ناسبی تھا۔ ناسبی کا معنی سمجھتے ہیں؟ دشمن اہل بیت، کہلواتا سید تھا لیکن تھا دشمن اہل بیت۔ کہتے ہیں علامہ ہلی کا مناظرہ ہوا تھا جس میں سلطان خدا بندہ، جس کا نام بعد میں سلطان خدا بندے رکھا گیا، ہلاکو کا بیٹا، وہ مسلمان اور شیعہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں اس مناظرے میں کامیابی ہوئی تھی۔ علامہ ہلی نے ایک بہت بڑے مجمع میں یہ مناظرہ ہوا بغداد میں، تو آپ نے اس مناظرے میں کامیابی کے بعد وہ سلطان خدا بندہ نے کہا آپ خطبہ پڑھیں اور کامیابی کا اعلان کریں۔ تو شیخ نور اللہ شستری لکھتے ہیں کہ علامہ ہلی نے خطبہ پڑھا تو خطبے میں یہی پڑھا، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین۔ وہ کھڑا ہو گیا، عرب تھا نا، تو روک دیا۔ علامہ ہلی کو کہتا ہے یہ کیا، رسول خدا پر تو درود ہے، یہ علی اور اولاد علی پر درود کیسے؟ انہوں نے کہا یہی آیت پڑھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پڑھتے پڑھتے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ۔ انہوں نے کہا کون سے یہ مصائب ہیں جو ذکر ہوئے، یہ علی اور اولاد علی پہ نہیں آئے؟ تو یہ مصائب میں جو انہوں نے صبر کیا، خود اللہ کی آیت کے مطابق وہ مستحق کے صلوات ہیں، تو لہذا انہیں علیہ السلام کہا جا سکتا ہے۔ توجہ فرمانا، اب وہ جلدی میں ناسبی تھا، دشمن اہل بیت تھا، تو بغض آل محمد میں بلا، کہتے ہیں اب بندے کے بعد منہ سے نکلتی ہے تو اصلیت پتہ چلتی ہے، تو کہنے لگا کون سی علی اور اولاد علی پہ مصیبت آئی جس کی وجہ سے انہیں علیہ السلام کہا جائے؟ تو کہتے ہیں علامہ ہلی نے کہتے ہیں فی البدی جواب دیا کہ اور مشکلات چھوڑو، اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی کہ تجھ جیسا بھی ان کی اولاد میں ہے۔ میں گجرات میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہاں بھی بہت سارے ایسے ہیں۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ نہیں، اس سے بڑی کیا مشکل ہوگی؟ نہیں، اب یار بات تو میں کر جاتا ہوں، کیا کروں؟ امام ابا کبا والوں میں ہو کر بھی ان لوگوں میں ہوں کہ جو دشمن اہل بیت کو پسند کرتا ہی نہیں۔ اتحاد ہے محبت اہل بیت کی بنیاد پہ، جس کے نزدیک دشمن آل محمد مقدس ہے اس سے کوئی اتحاد نہیں۔ بنو امیہ کے ثنا خانوں سے اتحاد نہیں کر رہے ہیں، اور اس سید کو تو سید مانتا ہی نہیں، جو کہلوائے بھی سید اور مداح خانی ان کی کرے جنہوں نے برسر منبر علی اور اولاد علی پہ سب کو شتم کیا ہے، اور جو باپ کا نہیں وہ ہمارا کیا ہوگا؟ میری بات کا توجہ ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ، سادات کرام توجہ کریں، ان کا حساب قبر میں زیادہ سخت ہے۔ نہیں، منبر پہ کہہ رہا ہوں، چاہے اپنے آپ کو شیعہ کہلوائے چاہے سنی، غیر شیعہ کہلوائے، حساب سخت ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے سخت ہے کہ قبر میں جاتے اللہ نے ایک فضل کیا، فضل۔ آپ میری بات کی تائید کریں گے، میں لاجک سے بات کروں گا۔ دیکھیں، آپ کا سادات کے گھر میں پیدا ہونا، میرا نہ ہونا، آپ کا اس میں کمال ہے کوئی ذاتی، اور میرا کوئی نقص ہے؟ کس کے ہاتھ میں تھا پیدا کرنا؟ اس کے۔ تو لو سنو، امتحان ہی موضوع ہے، میرا بھی امتحان ہے، آپ کا بھی ہے، ہر سید کا بھی امتحان ہے کہ اگر اولاد رسول میں ہے تو اپنے جد کی عزت کا سبب بنے۔ میری بات کا توجہ ہے؟ اپنے جد کے لیے عزت کا سبب بنے۔ ایسے سادات گزرے ہیں، اتنے حساس، اپنے سید ہونے کا اتنا احساس۔ میں علی پور میں گیا، قبلہ آپ بھی گئے ہیں، علی پور مظفر گڑھ، مولانا یار شاہ صاحب کا شہر، وہاں لوگوں نے بتایا کہ کسی مولوی سے
بحث میں انہوں نے پیش کی جناب سیدہ کا دربار میں جانا، تو کہتے ہیں اس نے گستاخی کی اور ان کی توہین کر دی، مولانا یار شاہ صاحب کی توہین کر دی۔ وہاں پر موجود کہتے ہیں کوئی پولیس آفیسر تھا، اس نے بدتمیزی کی، تو شاہ صاحب کہتے ہیں مدرسے میں آ گئے اور رونے لگے۔ تو کہتے ہیں وہاں کے جو بہت بڑے لوگ، شیعت وہاں طاقت میں ہے، 2 MP ہیں، دونوں ہی شیعہ ہیں علی پور میں، اور الحمدللہ شیعہ طاقت میں ہیں۔ واحد یہ تحصیل علی پور جہاں انہوں نے تکفیری اسحاق کو، ملک اسحاق کو گھسنے نہیں دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہمارے ضلع کی اس تحصیل کی حدود میں تم نہیں آ سکتے، یعنی اتنے طاقتور وہاں پر۔ میں ان سے ملا بھی جو دوست جنہوں نے یہ کیا، لیکن وہ رونے لگے۔ کہتے ہیں کسی نے پوچھا، وہ غیر سید تھے وہاں، سردار صاحبان بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے ایسا کام کیوں کیا جس کی وجہ سے وہ مجھے گالی دے، اور یہ مجھے گالی تھوڑی ہے، میں اولاد کس کی ہوں، میں نے اسے یہ موقع فراہم کیوں کیا؟ میری بات پہ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ یہ ہے سید ہونا، ایک معنی میں امتحان ہے۔ اللہ کا ہر فضل امتحان ہوتا ہے، اللہ کا ہر فضل امتحان ہوتا ہے۔ خدا اگر بغیر میری اور آپ کی تگ و دو کے مجھے اور آپ کو کوئی مقام دے دے تو امتحان ہے، کوئی منصب دے دے تو امتحان ہے۔ اب سادات کا امتحان 2 طرح، ایک کردار اور دوسرا عقائد میں امتحان ہے۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، وہ سید جو ساری زندگی اپنے گھر کے 14 چراغ نہ دیکھ سکے، اس کو کیا پتا، اس کے پیچھے چلنے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں آل محمد سے بڑھ کے کون تھا؟ ہم ممبر پہ دعویٰ کر رہے ہیں، کوئی ثابت کرے کہ کسی کمال میں کوئی علی سے بلند ہے۔ بھئی جسے کمال کہتے ہو وہ کمال بھی ہو، اور علی اس کمال میں کوئی میرے مولا سے بلند ہو، چیلنج کر رہا ہوں، دکھائیں، ہے کوئی؟ بھئی علم کمال ہے نا، تو سوائے مصطفیٰ کے کوئی دکھاؤ جو علی کے برابر آ سکے، بلند تو دور کی بات، کوئی علم میں میرے مولا کے برابر آنے کی جرت کرے۔ چھوڑیں باقیوں کو، علماء اسلام میں سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں نا؟ ان سے پوچھا گیا آپ کے اور مولا علی کے علم کا تقابل کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کا چہرہ بدل گیا، ہاشمی ہے عبداللہ ابن عباس، ہاشمی جوان، ہاشمی، اور مولا علی کے رشتہ دار، ایسا ہی ہے نا، چچا زاد۔ اور پوچھنے والے نے کہا آپ کے اور مولا علی کے علم میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک دم غصے میں آئے، کہنے لگے میرے ایک سوال کا جواب دے گستاخ، ایک طرف سمندر ہو ایک طرف قطرہ ہو، اس کا تقابل کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی تقابل نہیں۔ کہنے لگے بس اتنا ہی فرق ہے، علی سمندر ہے میں قطرہ ہوں۔ ایسا ہی ہے، یہ باتیں یہ باتیں میں نے اس تناظر میں کی ہیں کہ اب جسے ابھی تک حقائق کا ہی پتہ نہیں، حقائق کا ہی پتہ نہیں، معذرت چاہتا ہوں، کوشش کرنی چاہیے، البتہ کوشش کرنی چاہیے۔ جو سادات کرام راہ اہل بیت پہ آ گئے ہیں وہ کوشش کریں، کوشش اپنی حجت اتمام کریں۔ حجت اتمام کا معنی ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہ رہنے دیں، نہ رہنے دیں، سنائیں، حق بتائیں، اپنی ذمہ داری پوری کر دیں، پوری۔ میں ایسے مومنین کو جانتا ہوں، جرت مند مومنین تھے۔ میں کروڑ پکا میں گیا، مجھے وہاں انہوں نے بتایا کہ اس گاؤں کے بڑے ذمہ دار جب شیعہ ہوئے، ان کی اولاد میں پھر شیعت آگے پھیلی، کہتے ہیں انہوں نے اپنے پورے رشتہ داروں کو جمع کیا، مرنے کے قریب گئے، کہنے لگے بھائی سنو، میں نے آل محمد کا مکتب قبول کیا علم کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، میں گواہی دے کے جا رہا ہوں کہ آل محمد سے بڑھ کر کوئی نہیں، جو تم میں آل محمد کا مکتب قبول کرے، میں وعدہ کر رہا ہوں جاتے جاتے اس کی آخرت کا میں ضامن ہوں، اور جو نہیں کرے گا قیامت کے دن مجھ پر کوئی عذر باقی نہ رکھے۔ یہ ہوتی ہے مکتب سے محبت، یہ ہوتی ہے مکتب کی ترجمانی۔ اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تشیعوں کی تعداد کیوں رک گئی؟ وہیں کیوں رک گئی؟ اب شیعہ ہونے کی وہ تعداد نہ رہی۔ اب میں باتیں پھر سخت ہو جائیں گی۔ دو سبب ہیں، ایک یہاں وہ جو آل محمد کے علوم پہنچانے کے لیے پختہ علماء تھے،
کہاں وہ علماء جو بات کرتے تھے بات میں پختگی ہوتی تھی، پختگی، وہ نقطے نہیں صرف لگاتے تھے، خطابت نہیں کرتے تھے۔ ہمیں سب سے زیادہ ہمارے ممبر پر انحطاط آیا جب خطابت اصل ہو گئی، علم اصل نہیں رہا، خطابت اصل ہو گئی۔ خطابت فن ہے، علم نہیں، خطابت علم نہیں، خطابت فن ہے، علم اور ہے، خطابت اور ہے۔ ہر خطیب عالم نہیں ہوتا اور ہر عالم بھی خطیب نہیں ہوتا۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ ضروری نہیں کہ جو خطیب نہیں وہ عالم بھی نہیں۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑا مسئلہ بن گیا، ہم نے ہر خطیب کو عالم سمجھا، جو ممبر پہ نہیں آیا اس کو قدر ہی نہ کی۔ ہمیں کیا پتا وہ اس کے پاس کتنا علم ہے، اور ہیں ایسے، آج بھی ہیں۔ میں اب مثلا ممبر سے کہوں کہ ملک آفتاب حسین جوادی صاحب اس وقت شیعہ سنی مسائل میں واقعا محنت کرتے ہیں، اس ایج کے حصے میں بھی سارا دن کتابوں میں ہیں۔ ابھی جو شیخ محسن علی نجفی صاحب نے علماء ذاکرین کانفرنس میں کہا کہ جو شیعہ کو کافر کہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ 162 راوی شیعہ ہیں، اس پر میری بات ہوئی چند دن پہلے، ملک صاحب فرما رہے تھے اس پر بھی ہم اب کام کر رہے ہیں۔ ہم وہ تمام راویوں کے تمام راوی جو شیعہ ہیں ان کے بارے میں اہل سنت کتب سے ثابت کریں گے کہ وہ شیعہ تھے، کتاب لکھیں گے 162 راویوں پہ۔ یہ بنیادی کام ہے شیعت کے، بنیادی کام ہے۔ ان کاموں کی طرف توجہ دیں، معذرہ چاہتا ہوں، توجہ دیں، قدر کریں ایسے لوگوں کی۔ ہر وقت مجلس کا مقصد، مجلس کا معنی صرف نعرے نہیں ہونا چاہیے، صرف لطافت، صرف ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات سخت باتیں سنیں، مزاج پہ سخت ہے پھر بھی سنیں۔ بعض اوقات ان علماء کو بلائیں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں انہیں بلائیں، بچوں کے سوال و جواب رکھیں، جو شیعہ مکتب پر اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات ان سے لیں۔ غدیر آئے تو غدیر کے عنوان سے بلانے والے کو غدیر کا عنوان دیں، اسے کہیں حدیث غدیر پر ہی پڑھنا ہے۔ حدیث غدیر کیا ہے بتاؤ۔ یہ بزرگان جعفری صاحب بھی ہیں، میرے انتہائی محترم ہیں، ممکن ہے آپ کو ان باتوں کا پتہ ہو، آپ کے لیے تکراری ہوں، لیکن میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں 80% لوگوں کے لیے تکراری نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے یہاں پڑھنے کا رواج نہیں رہ گیا، کتاب پڑھنے کا رواج نہیں رہ گیا۔ کتاب نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے یہ حالات ہیں۔ اگر ہم کتاب خوانی کا شوق رکھتے ہمیں پتہ چلتا رہتا یہ ممبر پہ آنے والا کہاں سے گڑبڑ کر رہا ہے۔ میں جو چاہتا ہوں ممبر سے کہہ کے چلا جاتا ہوں، ہم سن لیتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ کیوں سن لیتے ہیں؟ چونکہ بنیادی مسائل ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ خدا کی قسم نئی نسل کو پتہ ہی نہیں۔ اگر ایک بندہ ممبر سے کہہ رہا ہے چھپ جائے تو اللہ ہے، ظاہر ہو جائے تو علی ہے، اسے شیعہ کے بنیادی عقیدے کا ہی نہیں پتا کہ شیعہ تو تاریخ میں اس عقیدے سے ممتاز تھا کہ ہمارا اللہ نہ یہاں نظر آتا ہے نہ وہاں۔ ہمارا تو نہج البلاغہ پڑھی ہوتی تو پتا ہوتا کہ اللہ کا نظر آنا عیب ہے، نقص ہے، چونکہ جو نظر آ جائے وہ محدود ہو جاتا ہے، جو محدود ہو جائے خدا نہیں رہتا۔ مجھے بتائیں نظر آنے کے لیے کسی شے کا آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بھئی میرے جو پیچھے ہے میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں نا، تو شرط ہے نا میرے سامنے ہو۔ اگر ان آنکھوں سے دیکھنا ہے تو شرط ہے سامنے ہو۔ اچھا یہ لائٹیں خاموش ہو جائیں، بجلی آف ہو جائے، میں آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ دن کی روشنی میں، اور یہ بھی روشنی چاہیے نا، چاہیے، میں بات غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو ایک روشنی چاہیے، آپ میرے سامنے یا میرے پیچھے نہیں ہوں گے تو سامنے آ گئے نا۔ دوسرا، آپ اس حد میں ہوں کہ میری نگاہ میں سما سکیں، اگر نہ سما سکے تو نظر آئیں گے نہیں نا۔ آسمان کو دیکھیں، آسمان اتنا ہی آپ کو نظر آتا ہے جتنا آپ کی آنکھوں میں ہے، حالانکہ اس سے وسیع ہے لیکن پھر بھی نظر آ رہا ہے نا۔ توجہ ہے؟ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ نگاہ میں آنا یہ خدا کا کمال نہیں، یہ خدا کا نقص ہے، تو کبھی علی کی زبان سے توحید سن کر کبھی خدا کو مجسم نہ بناتے۔ بڑی دقیق بات کہہ رہا ہوں، ہمارا غیروں سے اختلاف تھا ہی اس پر
ان کا خدا مجسم ہے، جسم والا ہے، ہمارا نہیں۔ ان کا خدا کرسی پہ بیٹھتا ہے، ہمارا نہیں۔ ان کا خدا کہتے ہیں جہنم میں ٹانگ ڈالے گا، ہمارے خدا کی ٹانگیں ہیں ہی نہیں۔ اگر ہمیں پتا ہوتا ہے ان بنیادی مسائل کا تو پھر ہم کبھی بھی اپنے ممبر سے یہ بات نہ ہونے دیتے، دوسروں کا ممبر کرتا رہے۔ ان کا عقیدہ توحید ایسا ہوگا، ہمارا تو نہیں۔ ہم تو خدا کے توحید، وہ نہج البلاغہ اور قرآن سامنے رکھو، کہیں اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ اور اللہ کی قسم اب غیر پلٹ رہے ہیں۔ آپ نے انجینئر محمد علی کا وہ کلپ سنا؟ وہ کہتا ہے اگر توحید صحیح خالص قرآنی توحید کسی نے شناخت کرائی ہے تو آل محمد ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے اور یہ اقرار ان کا دلیل ہے کہ وہ آپ سے زیادہ مکتب اہل بیت کو پڑھ رہے ہیں۔ مولانا اسحاق مدنی کا نام سنا؟ انہوں نے کہا میں نے اصول کافی اور بخاری کو سامنے رکھا تو مجھے پتا چلا کہ صحابی اور عالم میں فرق کیا ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، انہیں توجہ فرمائیں۔ آل محمد کو ماننے کا عملی نتیجہ، عملی ہم تک ابھی نہیں پہنچا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، عملی نتیجہ۔ چلیں انشاءاللہ باقی 3 دنوں میں اس حوالے سے بھی بات کروں گا جو اہل بیت کے مکتب پر اعتراضات ہوئے ہیں۔ ناصبیوں نے یہ محرم میں جو کچھ اپنی خباثت کو ظاہر کیا اس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ، چونکہ ایک فیض عمر نامی مولوی نے کہا ہے کہ اصحاب گمراہ نہیں ہو سکتے، آل گمراہ ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ، اس کا جواب بھی دینا ہے۔ یزید کی حمایت ہو رہی ہے، ہم نے اپنی نئی نسل کو دوبارہ بتانا ہے، کتب کے حوالوں سے سمجھانا ہے، آپ تک بات پہنچانی ہے کہ بنو امیہ اسلام میں تھے کیا۔ لو بھائی سن لو، بنو امیہ کو مقدس نہیں ہونے دینا ورنہ حسینی اسلام نہیں بچے گا۔ میری بات پہ توجہ رکھنا۔ ہاں یہ ایک سازش ہے، لوگ شروع ہوئے کہاں سے؟ یزید کے باپ کے بعد یزید پہ آ گئے یا نہیں؟ یزید کی حمایت کرنے پہ آ گئے تو اب ضروری ہے اسلام حقیقی اور اسلام اموی میں فرق کیا جائے، البتہ شائستگی کے ساتھ، شستگی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ دلائل کو ذکر کرنا توہین نہیں ہوتی، میری بات پہ توجہ نہیں ہوگی۔ دلائل کا ذکر کرنا شائستگی کے ساتھ توہین نہیں، لیکن دوسرے کو اکسانا یہ توہین، اور توہین میں لانا، الفاظ ایسے استعمال کرنا وہ ہے۔ آپ جو کچھ کتابوں میں ہے وہ بیان کریں اور شائستگی سے کریں۔ اگر یہ بیان کرنا توہین ہے تو پھر آپ کا دعویٰ ہونا چاہیے، آپ اس دعوے پہ ڈٹ جائیں۔ حالات اور واقعات کے تناظر میں سب سے بڑا آپ کی کامیابی آپ کے حضور سے ہے۔ حضور کا معنی حاضر رہنا ہے۔ مکتب آل محمد کسی دور میں بھی آسانیوں میں پروان نہیں چڑھا، ممبر سے اگر میسم تمار سنتے آئے ہیں تو آج کوئی نہ کوئی میسم بنے، آج کمیل بننا ہے، ضرورت ہے، اللہ کی قسم ضرورت ہے۔ آج دنیا آل محمد کے مکتب کی طرف آ رہی ہے۔ میں کو خوش آمدن یہ جملے نہیں کہہ رہا، ہواؤں میں بھی نہیں کہہ رہا، الحمدللہ ان خطبہ میں بھی نہیں ہوں جسے دنیا اور مافیا کی خبر نہ ہو۔ الحمدللہ فارسی عربی اخبارات پڑھتا ہوں، ایرانی اخبارات پڑھتا ہوں، ایرانی اور عرب چینل دیکھتا ہوں، دنیا کے حالات پہ خبر رکھ، یہ میری ذمہ داری بھی ہے، میرا شوق بھی ہے، میرا ذوق بھی ہے۔ میں کوئی روایتی خطیب نہیں، میرے نزدیک یہ خطابت ہدف نہیں وسیلہ ہے، ہدف آل محمد کے مکتب کا دفاع ہے۔ میں خطابت برائے خطابت نہیں کرتا، میں خطابت برائے تحفظ مکتب آل محمد کرتا ہوں۔ فرق ہے، جس کا ہدف خطابت ہوتا ہے، جس کا ہدف دین ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ جس کا خطابت ہدف ہوگا نا وہ خطابت کے تقاضے پورے کرے گا، دین کے ہوں یا نہ ہوں۔
جس کا ہدف دین ہوگا وہ سمجھے گا خطابت کے تقاضے پورے ہوں نہ ہوں، دین کا تحفظ ہر قیمت پہ ہونا چاہیے۔ اب مجھے پتہ ہے، ممبر سے کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ خطبہ کی باتیں نہیں، یہ مجلس کو ٹھنڈا کرنا ہے، پتہ ہے مجھے، اتنا خبر ہے۔ مولا علی نے فرمایا تھا امیر شام کو، امیر شام تو چالاک نہیں، تیری چالاکی کو تجھ سے زیادہ علی جانتا ہے، لیکن تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے، تیرا ہدف اور ہے، علی کا ہدف اور ہے، ہدف اور ہے، مقصد اور ہے، درد دین ہے، خدا کی قسم درد مکتب ہے۔ 13 سال حضرت معصومہ کم کے در پہ اور باب مدینۃ العلم کی بیٹی کے در سے جو لیا ہے، قبر میں جاتے ہی پہلا سوال وہ ہے، اپنے دین کے تقاضے آپ بھی پورے کریں، ہم بھی کریں، مجلس کروانے والے بھی کریں۔ سب سے بڑا اور سخت عذاب اور سب سے بڑا ثواب بانی کو ہے، کہ بلا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سب سے زیادہ عذاب بھی بانی کو ہے، پڑھنے والے کو بعد میں ہے۔ لو باتیں میں نے یہ آخری دن کرنی تھی، ہو آج گئی، اب کل آنے والے کئی سوچیں گے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن بات ممبر سے کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ عذاب پڑھانے والے کا ہے۔ کیوں؟ دلیل دیتا ہوں، آپ سب خود بخود آ گئے اس مجلس میں، خود بخود آ گئے، معذرت آئے، بلایا نا، میں خود بخود آ گیا، ہم دونوں کو کس نے بلایا؟ بانی نے نا، تو دونوں کے آنے کا سبب وہ ہے۔ اگر میں نے ٹھیک پڑھا تو پہلے ثواب اسے ہے جس نے بلایا، پہلا ثواب ہی اسے ہے، اور اگر میں غلط پڑھ گیا، گمراہ کر گیا، تو لانے والا کون ہے؟ جملہ میں پھر کہہ کے جلدی سے گزر جاؤں گا، شیعوں کا تو جھگڑا ہی اس پر ہے کہ لانے والا اصل مجرم ہوتا ہے۔ بھئی ہمارا تو جھگڑا ہی یہ ہے۔ نہیں، اگر آپ کو میری بات کی دلیل چاہیے، میرے ساتھ آپ اس جملے کا تکرار کر لیں اور جا کے تفصیل دیکھ لیں۔ زیارت عاشورہ میں جہاں لعنت شروع ہوتی ہے، اللہم لعن اول ظالم، یا اللہ سب سے پہلے اس پہ کر جس نے بنیاد رکھی، اگر ظلم کی بنیاد نہ ہو تو یزید پیدا نہیں ہو۔ میری بات میں توجہ ہے؟ ہاں، آج بھی جو ظلم کی بنیاد رکھنے والا اسی طرح اگر کوئی نیکی کی بنیاد رکھے، وہ نیکی میں شامل ہے۔ سنو، نیکی میں بھی شامل ہے، میں ایک طرف بات تھوڑی کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بانی یہ سوچ لے 10 بندے آئیں، 10 آئے تو میں جواب دے ہوں، اور یہ جواب مجھے اگلے جہان دینا ہے، وہ کہے جی میں اسی کو بلاؤں گا جو آل محمد کے مکتب کی درست ترجمانی کرے، جو صحیح علوم آل محمد پھیلائے۔ لو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اگرچہ ہم یہ بات مانیں گے نہیں، نہ آپ نہ میں نہ بانی مانے گا نہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں خدا کی قسم اگر مجمع کے خول سے نکل آؤ 80% مسائل حل ہو جائیں، 80% مسائل کی جڑ مجمع کا خول ہے۔ یہ مجمع کے خول سے نکلنا کوئی عام بات نہیں، اللہ کی قسم عام بات نہیں، عام بات ہی نہیں ہے۔ اور بھئی علماء دوست لوگ دیکھے ہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، اور یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں اللہ معاف کرے، میں کوئی بڑائی بیان نہیں کرتا، لیکن ہم بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، کوئی ناکام خطیب نہیں۔ ناکام خطیب اس طرح کی باتیں کرے تو لوگ کہتے ہیں اسے سنتا کوئی نہیں۔ یہ جعفری صاحب کے بیٹے محسن، وہاں اب آپ تو ہادی ٹی وی پہ، ہدایت پہ، سب پہ میری تقاریر آ چکی، ایبٹ روڈ کا عشرہ سب سے بڑا لاہور کا عشرہ ہے، 5 سے 7 ہزار کا روزانہ اجتماع ہوتا تھا۔ 7 سال میں نے وہاں G9 میں پڑھا ہے۔ یہ باتیں پھر بھی کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کے، شرعی ذمہ داری سمجھ کے۔ اگر آپ نے مجمع کا خول اتارا نا، حقیقتاً اتاریں، کہیں نہیں، حقیقتاً اتاریں۔ اب مشکل یہ ہے جو علماء دوست ہیں وہ بھی اسی خول میں آ گئے، اپنے آپ کو علماء دوست کہنے والے بھی اسی خول میں ہیں۔ اب رضا بھائی بھی یہ کہتے آج مجمع اتنا تھا، کل مجمع اتنا تھا، آج اتنا کم ہو گیا، آج اتنا۔ یہ جو جب تک آپ کی یہ نظر رہے گی نا اتنا کم اتنا زیادہ ہو گیا، کل یہ پڑھیں وہ پڑھیں، اس وقت تک کبھی حق بیان ہوگا ہی نہیں۔
آپ اس خول میں ہیں حق بیان نہیں ہوگا۔ اگر آپ ڈٹ گئے ہم نے حق ہی سنانا ہے، اور جب تک زندہ ہیں ہماری ڈیوٹی حق سنانا ہے، زبردستی حق منوانا نہیں۔ انبیاء بھی سناتے رہے، منواتے نہیں۔ اور مصطفیٰ نے بھی 1,20,000 کے مجمع میں سنایا، اس مجمع سے زبردستی منوایا نہیں۔ یہ خول سے نکلو، خدا کی قسم نکلو اگر چاہتے ہو۔ یہ جو مسائل ہو رہے ہیں اب وہ مسائل اتنے بڑھ گئے، کل میں نے عرض کیا یہ کم نہیں ہونے، بڑھنے ہیں۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، چونکہ ہر شے کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، نتیجہ آپ جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، یہی نتیجہ ہونا ہے۔ اب صنف ذاکری میں بڑا نام ہے، نام لے رہا ہوں، حالانکہ ممبر پہ نام نہیں لینا چاہیے۔ ذاکر ذریت عمران شاہ صاحب کا کلپ آپ نے سن لیا، جو کچھ ان کی مجلس پہ ہوا سنا ہے، جو کچھ کیا گیا ممبر پہ، جس طرح وہ روئے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے، یہی نتیجے نکلنے ہیں۔ اگر آپ بلیک میل ہوتے رہے مجمع کے نام پر تو یہی ہوگا۔ میری یا مجھ جیسے لوگوں کی ممبر پہ آنے والوں کی آپ کے علاوہ کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ جو ممبر پہ پڑھ رہا ہے اس کے پاس جتنے وسائل ہیں اس کی وجہ سے ہیں، ممبر کی وجہ سے ہیں، ورنہ اس نے کیا کیا ہے؟ اور قوم کے لیے کیا خدمات ہیں اس کی، سوائے اس کے کیا خدمات ہیں؟ کوئی ہے؟